بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے ریکارڈ کرنی پڑ رہی ہے۔ کبھی مطلب سوچا تو تھا مگر امید نہیں تھی کہ اتنا واہیات ایک فیصلہ آئے گا، جو کہ کل ایک فیصلہ آیا جو کہ ایک کونسل کی طرف سے آیا۔ میں اس کو اسلامی کونسل تو نہیں کہوں گا، وہ کہیں سے بھی اسلامی کونسل نہیں ہے۔ وہ ایک کرائے کے مولوی اور کرائے کی ٹٹوؤں کو جو ہے وہ ہائر کر کے ایک کونسل بنائی گئی، جو کونسل شاید ہی اس کے ممبران جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوں، بلکہ یقینی طور پہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے، جس کو پاکستان بننے کے تقریباً 75 سال کے بعد یہ یاد آیا کہ سودی کاروبار جو ہے پاکستان میں وہ حرام قرار دینا چاہیے، جس کے 50-60 سال کے بعد جس کو یہ یاد آیا کہ بھائی پاکستان میں جو خود کش حملہ آور ہیں وہ حرام کام کر رہے ہیں، جس کونسل کے یہ حالات ہوں کہ ایک مخصوص طبقے کے لوگ اس کو یہ بولتے ہوں کہ جیسے کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں، وہ بھی کونسل پہ کہتے ہیں کہ کونسل کو ایکشن لینا چاہیے اس بات پہ کہ ان کو تو یہ تک نہیں پتہ ابھی کہ طلاق اور خلا کے معاملات کیا چل رہے ہیں۔ اس طرح اس کونسل کی کبھی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان میں ہائبرڈ نظام اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کرتے، وہ پاکستان میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف کوئی بات کرتے، ماروا عدالت قتل کے حوالوں سے کوئی فتاویٰ جاری کرتے۔ ان کی اتنی تو اوقات نہیں ہے، ان کی اتنی جرت نہیں ہے، ان کی اتنی ہمت نہیں ہے، مگر ایٹ لیسٹ انہوں نے 75 سال کے بعد ایک تاریخ رقم کری کہ ان سے پرسنلی ایک مخصوص کمیٹی نے ایک سجیشن مانگا، ایک فیصلہ مانگا، انفیکٹ فیصلہ تو نہیں مانگا تھا، سجیشن مانگا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو نہ صرف گستاخ ڈکلیئر کیا بلکہ اس کو پبلکلی پریس ریلیز جاری کی گئی۔ اس کے بعد ان پہ مزید دفعات لگانے کی سفارشات کی گئیں، اور اس کونسل کا حال مطلب یہ ہے کہ اتنے عرصے سے 10 سال 15 سال سے انجینئر علی مرزا جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے کہ گستاخانہ عبارتوں کی کن کن کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں ہیں۔ آج تک اس کونسل کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کتابوں کی پبلشنگ کو بند کرایا جائے، یا ایٹ لیسٹ ان میں سے وہ الفاظ کو حذف کروایا جائے۔ جن لوگوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ایٹ لیسٹ ان کا نام لینے پہ پابندی لگائی جائے اسٹیجز پر۔ یہ تو اس کونسل کی ہمت ہوئی نہیں، مگر اس کی ہمت ہوئی کیا ہے، کیونکہ ان کی اپنی دکانیں بند کرائی ہوئی ہیں انجینئر علی مرزا نے، تو اس کے خلاف جو ہے کل ایک فیصلہ کن چارج شیٹ جو ہے انہوں نے جاری کر دی، جو کہ اسلام کے بیسک اصولوں کے خلاف تھی۔ آپ نے ایک شخص کا موقف لیے بغیر اس کو گستاخ قرار دے دیا، اور الٹا مطلب آپ نے اگر کہیں سے بھی اس بات کی گنجائش بچ جاتی ہے کہ عدالت سے انجینئر مرزا کو ریلیف مل جائے، تو آپ نے فتویٰ اپنا جاری کر کے اس کو بات کو یقینی بنا دیا کہ کوئی شخص اسے سر راہ چلتے ہوئے خدا نخواستہ جو ہے وہ کسی ظلم کا نشانہ بنا دے۔ آپ نے ایک بندے کی لائف کو ولنریبل کر دیا، جبکہ اس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، نام میں ان کا نہیں لوں گا، اگر آپ ان کی ہسٹری میں جائیں تو ان کے والد صاحب کو خودکش دھماکے میں ہی اڑایا گیا تھا، اور اسی میں شہید ہوئے تھے، اور وہ شخص ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا تھا بیسیکلی اس کہ خودکش حملہ آور جو ہیں وہ حرام کام کر رہے ہیں، تو اس کی پاداش میں جو ہے ان کو ہی ٹارگٹ کر دیا گیا، انہی کو ہی بم سے جو ہے وہ اڑا دیا گیا۔ تو اتنا ظلم مطلب اس فیملی پر ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود اس کے جو چیئرمین ہیں، اس چیئرمین نے اس فیصلے کو جاری کرنا، پبلک کرنا مناسب سمجھا۔ انہوں نے ان الفاظ کا حوالہ بھی دیا جو علی مرزا نے اس ویڈیو میں بولے تھے، اور اس کو اس زمرے میں لے گئے کہ یہ بات تو مجھے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، اور اگر ایگزسٹ کرتی بھی ہے تو ان کا علمی لیول یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کو جو ہے وہ
یہ مراسلہ بھجوائیں گے تاکہ وہ اس بات کو ویریفائی کر سکے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے، شاید ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی مانتے ہیں؟ آپ کو سوال یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جھوٹا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے کہ وہ سچا مانتے ہیں۔ اگر وہ سچا نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ کیا مانتے ہیں، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کا علمی لیول یہ ہے کہ اس نے گوگل کھول کے سرچ کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ یہ عقیدہ جو عیسائیت میں موجود ہے وہ کب اوریجنیٹ ہوا، وہ کب جو ہے پیدا ہوا، کس نے اس کی مخالفت کری، کس نے اس کے فیور میں بات کیا۔ بائبل میں کہاں کہاں جو ہے وہ جھوٹے نبیوں کے بارے میں پریڈکشنز آئی ہوئی ہیں، جو اولڈ ٹیسٹیمونیل ہے، جو نیو ٹیسٹیمونیل ہے، اس میں کیا ڈفرینس ہے۔ اس نظریاتی کونسل کو اللہ معاف کرے، مطلب اپنا شاید مطلب ایک دوسرے کی پلیٹ سے یہ کھانا گوارا نہ کریں کبھی، اور انہوں نے ایک شخص کے لیے صرف بغض کی بنیاد پر، صرف اس لیے کیونکہ اس نے ان کی دکانوں کو بند کرایا ہوا ہے، اس کے خلاف ایک چارج شیٹ نکال دی اور اس کی لائف کو تاحیات ولنریبل کر دیا۔ بہرحال بہت افسوس ہوا اور انصاف کا یہ معیار دیکھ کے اپنے ملک میں، ایک تو ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جن لوگوں نے اس کونسل کو یہ فیصلہ بھجوایا۔ بہرحال اس کے بعد کافی افراد کے جو ہیں وہ ریئیکشنز آئے، اس میں ایک جو اپنے آپ کو مفتی ڈکلیئر کرتا ہے، اپنے آپ کو دلیلوں کا بادشاہ کہتا ہے، بیسکلی جو کہ خود ایک معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ دلیلوں کا بادشاہ ہے، دلیلوں کا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے بڑے ہنستے ہوئے، بڑے مسکراتے ہوئے جو ہے وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اپنی، کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مرزا جو ہے وہ رہا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بڑا طنزیہ گفتگو اس نے کری، بڑی خوشی کا اظہار اس نے کیا۔ تو میں ڈائریکٹلی اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو آپ کا وقت بھی آئے گا، آپ بھی اسی طریقے سے ایک دن گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے اندر کیے جائیں گے، اور علی مرزا تو پھر اس کا نام تو اگر وہ بچ کے آ گیا تو وہ غازیوں میں آئے گا، اور اگر اس کو لٹکا دیا گیا تو وہ شہیدوں میں آئے گا۔ آپ کا تو کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے فرقوں کی قبریں جو ہیں نا وہ علی مرزا بنا کے گیا ہے۔ اب ان پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، ان پہ پانی چھڑکنے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، پراپر طریقے سے ان کو دفنانے کے لیے بھی اب کوئی نہیں آئے گا۔ تو آپ لوگوں نے جتنے تماشے کرنے تھے وہ آپ نے کر لیے، اب فردی تماشے آپ کے نہیں چلیں گے۔ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے افراد، تمام شعبہ ہے زندگی سے، ان کے علاوہ جو کہ اندھے مقلد ہیں، جس میں کچھ اہل حدیث موجود ہیں، میکسیمم اس میں بریلوی حضرات ہیں اور کچھ دیوبندی ہیں، جس میں میں نے اس دلیلوں کے بادشاہ کے بھی ذکر کیا آپ سے۔ جبکہ ایک طرف دیوبندیوں کے بہت ایک معتبر ادارہ ہے بنوری ٹاؤن، جس نے علی مرزا کے حق میں فیصلہ دیا، بلکہ میں یہ بات نہیں بولوں گا کہ انہوں نے حق میں فیصلہ دیا، انہوں نے ایک پرٹیکولر مسئلے کو اجاگر کیا کہ وہ مسئلہ گستاخی کا ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے نہ کسی کے حق میں فیصلہ دیا، نہ انہوں نے کسی کے اگینسٹ فیصلہ دیا، انہوں نے ایک جینون بات کری۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی جو ہے وہ جینون بات کرنے کی کوشش کی گئی، مگر یہ کہ ظاہر ہے وہ بھی بیچارے جو ہیں وہ اکیلے ہیں، تو ان کو اپنے کچھ فیصلوں سے پھر پیچھے ہٹنا پڑا۔ انہوں نے اپنی وضاحتی بیان جاری کیا، جس کا بار بار جو ہے وہ دلیلوں کا بادشاہ جو ہے وہ ذکر کرتا ہے تاکہ ان کو وارن کر سکے۔ بیسیکلی یہ ایک بدماش گروپ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، اور میرا خیال تو ہے کہ اس کو سب سے پہلے اندر کر کے تحقیقات کروانی چاہیے کہ مفتی صاحب کو کس نے جو ہے وہ دھمکیاں دی اور کس کے کہنے پہ جو ہے مفتی صاحب نے اپنا بیان بدلا اور وضاحتی بیان ان کو جاری کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو فرنٹ چینل ہے ان کا، میسج ٹی وی کے نام سے، اس نے ان کا کلپ جو ہے وہ چلایا، جبکہ ان کے اپنے آفیشیل چینل پہ وہ کلپ نہیں چلا، وہ کلپ وہاں چلا، کیونکہ اس کا مطلب مخصوص افراد نے جو ہے ان کا کلپ جو ہے وہ ان سے یہ بات اگلوائی۔ بہرحال تو اب بات ساری یہ ہے کہ کنکلوژن اس بات کا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا بہت اچھا کام کیا، جو کہ اس کونسل نے، جو کہ کرائے کی کونسل ہے، اس نے کام بہت اچھا کیا۔ اس سے آپ لوگ ایکسپوز ہو گئے، آپ لوگ مزید ایکسپوز ہو گئے، آپ لوگوں کی اوقات، آپ لوگوں کی حیثیت ایکسپوز ہو گئی کہ 75 سالوں میں آپ نے کبھی بھی کسی کے خلاف انفرادی فیصلہ نہیں دیا، اور آپ لوگوں نے ایسے شخص کے لیے جو کہ صبح شام اللہ رسول کا قانون نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، اس سے آپ کو نظریاتی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے،
اگر آپ نے اجماعی طور پہ، جو کہ آپ کا ایک فیک اجماع ہے، تو اپنی دکان کھلوانے کے لیے دوبارہ سے، جو کہ انشاءاللہ اب نہیں کھلے گی، آپ نے اس بندے کو گستاخ ڈکلیئر کیا، تو اس کا نتیجہ کچھ یوں ہوگا کہ اگر تو 295C میں اس کو پھانسی ہو گئی، تب بھی وہ آپ کو زندگی بھر ہانٹ کرے گا، اور اگر وہ واپس آ گیا غازی بن کے، تو پھر تو آپ کے جتنے غازی ہیں اور جتنے قطب ابدال آپ کے ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان کی قبریں بنائے گا، تو آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اس بات کو یہیں تک رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عدالتوں سے جو ہے وہ انصاف ہوگا، اور جس طرح بہت پہلے بھی بہت دفعہ اس کرائے کی کونسل کی جو ہے وہ باتوں کو گورنمنٹ جو ہے وہ اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینکتی رہی ہے، اور ہماری عدالتیں کچرے کے ڈبے میں ان کے فیصلوں کو پھینکتی رہی ہیں، تو یہ فیصلہ بھی ان کا جو ہے وہ کچرے کے ڈبے میں ہی جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو حق کی فتح ہوگی، ہم یہ امید کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔